اور میں نصرت جاوید کر رہا ہوں کہ میں ریپیٹڈلی، میرا خیال ہے میری زبان خشک ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کب، کہاں اور کب، لیکن اصولی طور پر آج کی میٹنگز کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایمرجنسی لگائی جائے. اس کو بڑی سیریسلی غور کیا. اس کے بعد پروگرام پہ مزید بات کریں گے. آپ نے ایمرجنسی کے بارے میں بات کی. دیکھیں جی، حکومت چاہتی ہے کہ جو سیاسی پروسیس ہے وہ صحیح سمت میں جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز اور جو سیاسی ماحول ہے ملک میں وہ ٹائم پہ ہوں. اگلا الیکشن صدر کا ہوگا جو انہی اسمبلیز سے ہوگا، اور 15 ستمبر اور 15 اکتوبر اس کا پیریڈ ہے. اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہوگا. اسمبلیوں کی مدت 15 نومبر کو ختم ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوگا کیونکہ پہلی دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. تو کچھ لوگ شاید یہ چاہتے ہوں کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس ہو اور اس طرف ملک کو لے جائیں، مگر حکومت بڑی مثبت سوچ کے بعد اور ہر چیز اور جو مختلف آپشنز ہوتے ہیں اس پہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے. مگر یہ کہنا کہ وہ کل لگے گی یا آج لگے گی، یہ میری نظر میں نامناسب ہے. اس پہ بڑی غور و فکر کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. تو صدر اور میری اس سلسلے میں بہت ساری میٹنگز ہوئیں، اور ہم لوگوں نے سارے جو حقائق تھے ان کی بیسس پہ یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. پھر جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تھا، آئین اور قانون آپ کے سامنے ہے. آپ جیسے جیسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے، مگر ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے، اور صدر صاحب اور ہماری مشاورت ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو وزیر اعظم ایڈوائس بھیجتے ہیں صدر کو. تو ایسی کوئی نہ ایڈوائس ہم نے بھیجی ہے نہ، بٹ ڈسکشنز تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں مختلف آلٹرنیٹیو. سو فار دا ٹائم بینگ دیر از نو سچ پاسبلٹی. فار دا ٹائم بینگ سچ نو اس میں پاسبلٹی. ایک بات تو یہ ہے فار دا ٹائم بینگ کہ فی الوقت ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا، اللہ کرے کہ یہ فی الوقت جو ہے یہ طویل ہو، یہ بہت ہی بڑے. لیکن ایک اور جو بات ہے، خود وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ میری اور صدر کی اس موضوع پر بہت ساری میٹنگز ہوئیں اور کافی غور و خوض ہوا. تو یعنی ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ بڑا ایکٹیولی غور کیا جا رہا ہے اور کنسنسس کو یہ بن رہا ہے، تو غالباً مشتاق یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صدارتی کیمپ میں کنسنسس یہ بن رہا ہو کہ ہاں جی لگا دینی چاہیے، اور وزیر اعظم کیمپ کچھ اور سوچ رہا ہو. کیونکہ آج بڑے عرصے کے بعد میں تو بلکہ یہ کہوں گا شاید پہلی مرتبہ وزیر اعظم کو یاد آیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی ایڈوائس پہ ہوتی ہیں، پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ، اور وہ اس کو پبلکلی کہہ رہے ہیں. اور اس میں کہہ رہے ہیں بڑے کانفیڈنس ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے کانفیڈنٹ سے انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے کہ وہ ایڈوائس بیچے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے ایڈوائس نہیں بھیجی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ آج نیوز کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم طلعت. جی طلعت صاحب، آپ بھی کل ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو اسی خدشے کا اظہار کر رہے تھے، تو کیا آپ بھی پاکستان کے بہت سارے سینئر جرنلسٹوں، خاص طور پر جو اسلام آباد میں ہیں، ان کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بالآخر اس ٹیلی فون کی وجہ سے رکا ہے جو کل رات کو 2 بجے واشنگٹن سے ہمارے صدر صاحب کو آیا تھا؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں میرے پاس معلومات کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو کل معاملات طے ہو رہے تھے، اور آپ بھی اس کے عینی شاہد ہیں، اور اس بات پر میں اصرار کروں گا عینی شاہد کی اصطلاح استعمال کرنے پہ. آپ عینی شاہد ہیں کہ معاملات کتنے سنجیدہ تھے، اور ہمارے سامنے تقریباً وہ تمام فیصلے ہو رہے تھے جس کے اوپر ہم نے رپورٹنگ احتیاط کے ساتھ کی. تو جہاں تک ایمرجنسی کے لگنے کا تعلق ہے، لیگل ایڈوائس مکمل ہو چکی تھی، اور سیاسی جو ان کے رفقا کار ہے ان کو بتایا جا چکا تھا. اب روکی کیوں گئی؟ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے جو ہمیں تھوڑی سی خبر ملی ہے، یہ ضرور کہا گیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے، جو حکومتی حلقوں کی طرف سے آ رہا ہے، اگر اس کے تناظر میں اس قسم کا اقدام کیا جائے گا تو لگے گا یہ کہ جس طرح شاید پاکستان کی ریاست کو امریکہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے اس کنسیڈریشن میں
جس کے نتیجے میں اور طلعت صاحب خاص طور پر اس موقع پر جبکہ قومی اسمبلی ایک موشن کو ڈسکس کر رہی ہے جس کو وفاقی پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر شیر افکن نے موو کیا ہے اور اس کا آج اس کا کنکلوژن کیا ہے وزیر خارجہ نے، لیکن اس میں جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا بیرونی جارحیت کا خطرہ، اور اس میں ریفر عام طور پر بیرونی جارحیت ہم یہی سمجھتے رہے انڈیا کا ہوتا ہے، یہاں پہ خاص طور پر امریکہ انڈیا نیوکلیئر کولیبریشن، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اسٹرائکس کے بارے میں جو بیانات آتے رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے اس موشن کا صحیح ذکر کیا۔ اگر آپ نے قصوری صاحب کی جو تقریر سنی ہو، جو آفیشیل حلقے اس پہ بہت مصر تھے کہ اس تقریر کو بار بار نشر کیا جائے، کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچایا جائے کہ پاکستان کے اندر اتنی irrational ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جتنی کہ بعض ایک بیانات سے ظاہر ہے، تو یہ وہ تناظر ہے جس کے اگینسٹ ایمرجنسی کا ڈیسیژن جو ویسے ہی ڈومیسٹک حالات کے پیش نظر ہی انتہائی متنازع ہے اور ایک انتہائی شدید قسم کا ڈیسیژن تھا، اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا، لیکن میری ناقص رائے میں یہ واحد وجہ نہیں بنی۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ جب سٹاک مارکیٹ کھلی تو اس کے فوراً بعد 500 پوائنٹ نصر صاحب اس مارکیٹ نے شیڈ کیا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹس کتنی ولنریبل ہیں اس انسٹیبلٹی کے خطرے کے پیش نظر جو ظاہر ہے ایمرجنسی سے جس کا اعادہ ہوتا ہے، اور ایک بیان یہ جاتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ ملک اب ہمارے قبضے میں نہیں رہا، اس کو ہم عام طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ تو ایمرجنسی کا ڈیسیژن یا مشورہ جن لوگوں کا بھی تھا اور جن سیاسی رفقا کار نے اس کا ساتھ دیا، میرے خیال میں وہ جو لارجر پکچر ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا طلعت، آپ نے ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں اس کا ذکر کیا، کوئی انٹرنل یا ہمارے ڈومیسٹک ایلیمنٹس تھے جن کی وجہ سے کوشش کی گئی ہے کہ شاید معاملات کو اس طریقے سے چلائیں جس طریقے سے چل رہے ہیں، اور بعد میں کیونکہ پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے یہ ایمرجنسی نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو شاید آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ایسے کوئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ اس آپشن پر غور کیا جائے؟ دیکھیں مناز، آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی آپشن جس کے اوپر ایگزیکٹو کی مہر لگی ہوئی ہو وہ ہمیشہ متنازع رہے گی، اور بالخصوص ایک ایسی آپشن جو قانونی ماہرین جس کو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نان آپشن ہے، یہ کوئی ایمرجنسی لگانا عام سا کھیل نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ہے آپ نے ایمرجنسی لگا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر صاحب کی رفقا کار ہے سیاسی جو ان کو پارٹی سپورٹ کری ہے پاکستان مسلم لیگ کیوں، وہ صدر صاحب کے ایمرجنسی کے ایکشن کو کیوں سپورٹ کرے گی؟ وہ صرف اس وجہ سے مناز صاحب سپورٹ کرے گی کہ اگر اس ایمرجنسی کے نتیجے میں اس پارٹی کو پرائم منسٹرشپ ملتی ہے اور اس اسمبلی میں 1 سال کی مدت کا اضافہ ہوتا ہے، ورنہ 3 ماہ کے لیے وہ ایمرجنسی لگائے، سیاسی طور پر دشنام ترازی بھی ان کے خلاف ہو، وہ خفت بھی کاٹیں اور ان کو فائدہ بھی نہ ہو، تو سیاسی طور پہ بھی اس ایمرجنسی کو صرف 3 ماہ کے لیے بیچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اسی کانٹیکسٹ میں طلعت صاحب کیا ہم یہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں سیفلی کہ شاید وزیر اعظم نے بھی اس کی مخالفت کی ہو یا تھوڑا سا ریزسٹنس کا اظہار کیا ہو بڑا ہلکا سا اپنے انداز میں، کیونکہ کل یہ بات بھی چل رہی تھی، کم از کم وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور آپ اس کے عینی شاہد ہیں، کہ اگر یہ ایمرجنسی لگی اور 1 سال کی مدت بڑھ گئی تو پھر وزیر اعظم شوکت عزیز نہیں بلکہ چودھری شجاعت حسین ہوں گے۔ کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ جی، ایمرجنسی کے 3 ماہ کے لگنے کا جو امکان تھا، جو ڈسکس ہو رہا تھا لمیٹڈ ایمرجنسی جس کا ذکر کیا تھا، اس میں تو شوکت عزیز صاحب بالکل اس اپنے طور پہ کار خیر میں حصہ ڈال رہے تھے، لیکن جو ایمرجنسی جس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کروانا تھا اسمبلی کی لائف کو، اس میں شوکت عزیز صاحب کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سیاسی معاملات طے کرنے ہیں جس کے لیے آپ کو ایک سیاسی طور پر فعال پرائم منسٹر چاہیے، جو شوکت عزیز صاحب ظاہر ہے نہیں ہے۔ تو جو لمیٹڈ ایمرجنسی میں تو ان کی سپورٹ یقیناً تھی، اور آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ان کی سپورٹ تھی، لیکن جو اس کے بعد کے معاملات ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر پرائم منسٹر کو تبدیل کرنے کا معاملہ سامنے آتا تو شوکت عزیز صاحب اس سے کچھ زیادہ خوش ہوتے۔ طلعت، آج پرائم منسٹر شوکت عزیز نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے کہ صدر جنرل پرویز مشرف کو انہی اسمبلیوں سے 15 سپٹمبر کو صدر منتخب کرا لیا جائے گا، بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمرجنسی کی آپشن کی باتیں حکومتی سرکل سے لیک ہوئی اور پھر میڈیا میں آئی، کیا اس جو بڑا ایک سبجیکٹ ہے اور ٹاپک ہے اس سے تھوڑی سی نظریں چرانے کے لیے ایک نیا جو ایک ٹاپک جو ہے موضوع ہے وہ میڈیا کو دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ؟
دیکھیں منہاج سے یہ جو ٹاپک دیے جانے کا ہے نا، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا، کیونکہ اگر ہم نے خود اس کو وٹنس نہ کیا ہوتا اس پروسیس کو جس کے ذریعے ایمرجنسی کا ڈیسیژن ہونے والا تھا یا سنجیدگی سے اس کے اوپر غور ہو رہا تھا، تو میں شاید آپ کی بات پہ یقین کر لیتا. دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب کے جو الیکشن کا معاملہ ہے، اسی اسمبلی میں سے ایمرجنسی کا معاملہ اس سے شروع دن سے منسلک رہا ہے. ایک طریقے سے جوڑا جاتا تھا کہ جی آپ اگر ایمرجنسی لگا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اسمبلی کی لائف ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور اسی اسمبلی سے آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. تو ایمرجنسی کا معاملہ جو ہے وہ ایک ڈسٹریکشن نہیں ہے، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. طلعت حسین، ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز، ہم سے بات کر رہے تھے.